روزری نہ صرف ایک دعائیہ عمل ہے بلکہ مسیحی تاریخ، عقیدت اور روحانی غور فکر کا ایک گہرا استعارہ بھی ہے۔ روزری کی تاریخی جھلک، ابتدائی بنیادیں۔ روزری کی جڑیں قرون وسطی میں ملتی ہیں، جب عام لوگ بائبل کو براہ راست نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس وقت روزری کو انجیل مقدس کا خلاصہ کہا گیا تاکہ مومنین یسوع المسیح کی زندگی کے اہم واقعات پر غور کر سکیں۔ پاپائی تائید، پاپائے اعظم پائس 12ویں نے فرمایا کہ برکات حاصل کرنے کی خواہش رکھنا، اور وہ بھی کنواری ماں کی مدد کے بغیر، ایسا ہی ہے جیسے بغیر پروں کے اڑنا۔ مقدسہ مریم کی ظہورات۔ مختلف ادوار میں مریم مقدس نے مومنین کو روزری کی اہمیت کی یاد دہانی کرائی، خاص طور پر روحانی بحران کے وقت۔ روزری پر بحث۔ کاتھولک کلیسیا روزری کو ایک مقدس عبادت سمجھتی ہے جس میں مریم کی شفارت کے ذریعے خدا سے قربت حاصل کی جاتی ہے۔ پروٹسٹنٹ کلیسیا اکثر فرقہ مریم کی شفارت کے تصور سے اختلاف کرتے ہیں، اس لیے روزری کو رسمی عبادت کا حصہ نہیں مانتے۔ روحانی نقطہ نظر۔ روزری صرف دعاؤں کا تکرار نہیں، بلکہ ایویسی یسوع المسیح کی زندگی کے بھیدوں، مسٹریز پر غور و فکر کا ذریعہ ہے۔ پاکستانی مسیحی تناظر۔ پاکستانی کاتھولک برادری میں مئی اور اکتوبر کو روزری کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے، جہاں خاندانی سطح پر روزری پڑھی جاتی ہے اور برکات کی دعا کی جاتی ہے۔